ویلکم بیک ڈیئر لسنرس. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میرے ساتھ وہی ہوا ہے کہ جب بھی میں ناول اینڈ کرتا ہوں تو میرے پاس ڈھیر ساری سجیشنز اور کامنٹس آتے ہیں کہ یہ والا ناول ریڈ کر لیں، وہ والا کر لیں. تو میں کافی کنفیوز رہتا ہوں کہ اب کون سا کروں. سلیکشن میں کافی پرابلمز ہوتی ہیں. ظاہر ہے ایک سے بڑھ کر ایک ناول اچھا لکھا ہوتا ہے رائٹرز نے، اور کافی محنت سے لکھا ہوتا ہے. تو اس بار بھی ایک بہت ہی اچھا ناول لے کر آنے والا ہوں آپ کے پاس، جس کا نام ہے تو ہی ہمدرد میرا. اور لاسٹ میں ایک پوسٹ میں بھی اس کا میں نے ذکر کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے. یہ ناول مجھے کافی اچھا لگا. ایک تو اتنا لینتھی نہیں ہے، جلدی یہ کچھ ایپیسوڈز میں اینڈ ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ کافی تھرلنگ اور کڈنیپنگ بیسڈ ناول ہے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اس سے فل انٹرٹین کروں. چلیں آج اس کی فرسٹ ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں. ریلیکس یار، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو تم؟ ہمنا نے اگتائے ہوئے انداز میں اسے دیکھا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی. اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کتنی گھبرائی ہوئی اور پریشان ہے. یار مجھے پورا یقین ہے کہ تم انٹرویو میں کامیاب ہوگی. اس نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بھرپور کوشش کی تو وہ بولی، ہمنا تم جانتی ہو نا کہ یہ کوئی معمولی سا انٹرویو نہیں. اس نے اسے گھور کر دیکھا اور دوبارہ سے کمرے کا چکر کاٹنے لگی. اس کے ہر انداز سے اس کی گھبراہٹ صاف ظاہر ہو رہی تھی. کبھی وہ بے وجہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگتی تو کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی. کیوں، کیا تمہارا انٹرویو کوئی وزیر اعظم لینے والے ہیں؟ ہمنا کے معصومی سے پوچھے گئے سوال پر اس نے ایسی نظروں سے اسے دیکھا جیسے وہ کوئی پاگل ہو. نہیں، میرا انٹرویو انڈیا کا سب سے طاقتور انسان لینے والا ہے. امید ہے کہ تم نے اس کے بارے میں بخوبی سن رکھا ہوگا. چڑچڑے انداز میں اسے یاد کرانے کی اس نے کوشش کی. یار دیکھو، اگر اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تمہیں اس جگہ انٹرویو دینے سے تو کسی دوسری کمپنی میں کیوں نہیں ٹرائی کر لیتی؟ صرف وہی ایک کمپنی تو نہیں نا انڈیا میں جس کے اوپر کامیابی کا تمغہ لگا ہو. اور بھی ڈھیر ساری کمپنیز ہیں جو اپنی فیلڈ میں پوری طرح سے کامیاب ہیں. ہمنا نے اپنی طرف سے ایک آسان سا حل پیش کیا. اس کے پاس ہمیشہ ہر سچویشن سے نکلنے کا حل ہوتا تھا. وہ کسی بھی سچویشن یا پریشانی کو خود پر زیادہ دیر تک حاوی نہیں رہنے دیتی تھی، کیونکہ وہ ایسی ہی تھی، ہر پریشانی کو چٹکیوں میں حل کرنے والی. مجھے بس اسی کمپنی میں کام کرنا ہے. اس کے انداز میں ایک ضد تھی. یار بہت ساری افواہیں مشہور ہیں اس شخص کے بارے میں جس کی کمپنی میں تم کام کرنے کو اتنی اتاولی بنی ہو. وہ بہت سنگ دل انسان ہے. اس کی ایک سرد نظر لوگوں کا دل روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کی ایک انگلی کی حرکت سے لوگوں کی زندگی کا پاسا پلٹ جاتا ہے. اور افواہیں تو یہ بھی ہیں کہ جو اسے ناپسند ہوتا ہے نا، یا جو اس کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کے کام میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اسے وہ ایسے غائب کرواتا ہے جیسے اس دنیا میں وہ آیا ہی نہ ہو. اب تم ہی سوچو، جس شخص کو تم نے کبھی دیکھا نہیں، جس کا سامنا کیے بغیر تم اتنی خوف زدہ ہو، تو اس کا سامنا ہونے پر تمہارا کیا حال ہوگا؟ ایک طرف سے جو اسے حوصلہ دے رہی تھی، دوسری طرف وہی اسے خوف زدہ کرنے والی باتیں بھی کر رہی تھی. مگر وہ صحیح تو کہہ رہی تھی. جس شخص کا دیکھے بنا اس کا یہ حال تھا، جس کا نام ہی اسے خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا، اس شخص کا سامنا وہ کیسے کر پائے گی؟ لیکن ہمنا، کوشش کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک بار ٹرائی تو کر لیتی ہوں. دیکھ لو، کہیں یہ تمہاری کوشش تمہیں دل کا مریض ہی نہ بنا دے. ہمنا نے بائیں آنکھ کا گوشہ دبا کر اسے چھیڑا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی تھی. یہ ایک ایسی ہنسی تھی جس میں گھبراہٹ صاف ظاہر تھی. وہ خوف زدہ تھی آنے والے کل کو لے کر. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ افواہیں، یہ باتیں کتنی سچ ہیں، کتنی نہیں. وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ ان باتوں نے اسے خوف زدہ ضرور کر دیا تھا. اسے نہیں یقین تھا کہ کوئی انسان اتنا ظالم اور اتنا سنگ دل بھی ہو سکتا ہے. ہمنا، یہ صرف سب افواہیں لگ رہی ہیں مجھے. لوگ اس سے حسد میں یہ سب الٹی سیدھی باتیں پھیلا رہے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے کہ اتنی کم عمر اور اتنے کم وقت میں اتنی شہرت، اتنی مقبولیت حاصل کرنا کوئی عام بات تو نہیں نا. ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو میری جان، مگر پتہ ہے کبھی کبھی افواہیں بھی سچ ثابت ہوتی ہیں. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے جیسے وہ اس کے دشمن ہو. یہاں تک کہ اپنی کمپنی میں کام کرنے والے امپلائیز کے ساتھ بھی اس کا یہی برتاؤ ہوتا ہے. ہمنا نے ہونٹ بیچ کر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا،
تو اس نے اسے گھور کر کہا، ہمنا تم مجھے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ نہیں کر رہی؟ ارے نہیں، میں تو بس تمہیں وہ باتیں بتا رہی ہوں جو میں نے سن رکھی ہیں. میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنے فیصلے کو ایک بار پھر دیکھ لو. سکندر انڈسٹریز بہت بڑی کمپنی ہے، لیکن اس کی شہرت اور نام کے پیچھے بہت سارے راز بھی چھپے ہیں. کوئی اور کمپنی بھلے تمہیں اتنی سیلری نہ دے جتنی یہ کمپنی دے گی، لیکن تمہیں ایک بار اس کمپنی سے ہٹ کر دوسری کمپنیز کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمنا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دبا کر کہا. اس کے انداز میں محبت تھی، ایک اپنا پن تھا، کیونکہ وہ اس کے لیے فکر مند تھی. یار ہمنا، اب ضروری تو نہیں ہے کہ مجھے انٹرویو میں جاب مل ہی جائے. میرے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس جاب کے لیے اپلائی کیا ہوگا. میری طرح دوسروں کی بھی خواہش ہوگی اس کمپنی میں جاب کرنے کی، اپنے کیریئر کی شروعات ایک ایسی کمپنی سے کرنے کی جو اسے وہ سب کچھ دینے کی طاقت رکھتی ہے جس کی انہیں چاہت ہے. ایک میں ہی تو ٹیلنٹڈ نہیں ہوں گی نا وہاں پر. مجھ سے بھی زیادہ ہونہار اور قابل ترین لوگ اپنی قسمت آزمائیں گے. اور تمہیں اتنا کیوں یقین ہے کہ مجھے یہ جاب مل ہی جائے گی؟ ہاں تو کون کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ جاب ملے گی؟ میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ تم اس شخص کو متاثر نہیں کر پاؤ گی. اس کے ہنسنے پر اس نے اسے گھور کر دیکھا. مگر ہمنا، میں کسی کو متاثر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے کام کے لیے جانا چاہ رہی ہوں وہاں پر. اچھا، کام؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر کوئی کام بھی ہوتا ہوگا. جس طرح سے اس کمپنی کا مالک سرد اور خوفناک بندہ ہے نا، اسی طرح کے وہاں کے امپلائیز بھی ہوں گے. میرا یقین مانو کہ وہ جگہ تمہارے لیے نہیں بنی. تم جیسی سہمی ہوئی چڑیا اس قید خانے میں ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ پائے گی. ہم نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی. لیکن یار، وہ اتنا بھی خوفناک تو نہیں ہوگا نا کہ میں انٹرویو بھی نہ دے سکوں؟ اس نے بیڈ پر آرام دہ انداز میں لیٹتے ہوئے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا تھا. بس میری تو خواہش ہے کہ میں تمہیں اس شخص کے سامنے خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے دیکھوں. کتنا امیزنگ ہوگا نا یہ منظر. ہمنا اپنی بات کہہ کر زور سے ہنسی تھی. شٹ اپ ہمنا، بکواس بند کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اس نے ہمنا کی بات سن کر غصے سے تکیہ اس کی طرف پھینکا جسے ہمنا نے بڑی مہارت سے کیچ کر لیا تھا. کیا واقعی میں؟ کیا تم نے کبھی اس شخص کو دیکھا بھی ہے ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے علاوہ؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ کیسا محسوس ہوتا کہ جب وہ پورے غرور سے آپ کے سامنے بیٹھا ہو؟ ہمنا نے بھویں اچکا کر سوالی انداز میں اسے دیکھا. خوف، گھبراہٹ، ایسا لگتا ہے جیسے ذرا سی غلطی ہونے پر وہ آپ کے جسم سے آپ کی روح کو بے دردی سے کھینچ نکالے گا. ہمنا اسے ایسے ڈرا رہی تھی جیسے وہ شخص سچ میں اس کے سامنے موجود ہو. اچھا، اگر میں روتے ہوئے واپس آؤں تو تم ذرا بھی حیران مت ہونا، ٹھیک ہے؟ وہ اس سے کہتے ہوئے جیسے خود کو ہمت دینے کی کوشش کر رہی تھی. نہیں، کوئی بات نہیں، پتہ ہے میں تمہارے لیے ٹشو کا پورا ڈبہ رکھوں گی تیار کر کے. ہم نے اس کی حالت سے خوش ہوتے ہوئے بولی تھی. چڑیل کہیں کی، تم تو چاہتی یہی نا کہ میں کامیاب نہ ہوں. اس نے غصے سے ہمنا کے بازو پر مکہ چڑھا تو وہ کہہ کے لگا کر ہنس دی. اچھا گھبراؤ مت، سب ٹھیک ہوگا. انشاءاللہ تمہارا انٹرویو اچھا ہوگا، زیادہ ٹینشن مت لو. ہمنا نے اس کے بالوں میں انگلی چلاتے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں صاف گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی. ہمنا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی پیاری سی دوست زیادہ پریشان ہو. وہ جانتی تھی کہ یہ جاب اس کے لیے کتنی ضروری ہے اور وہ دل سے اس کے لیے دعا کر رہی تھی. ہاں، اللہ کرے سب بہتر ہو، وہ بھی دھیرے سے مسکرا کر بولی تھی. ایسا نہیں تھا کہ یہ دنیا کی آخری بہترین کمپنی تھی اس کے لیے، یا دنیا میں کمپنیز ختم ہو گئی تھی، لیکن یہ ایک ایسی کمپنی تھی جو اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر سکتی تھی. اس کمپنی سے ملنے والی سیلری سے وہ اپنے بابا کا اچھے طریقے سے علاج کرا سکتی تھی، ان کی دوائیاں وقت پر لا سکتی تھی، انہیں ایک اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر سکتی تھی، ان کی گرتی ہوئی صحت کو ٹھیک کر سکتی تھی، ان کی کھوئی ہوئی مسکان، ان کی آنکھوں کی چمک کو واپس لا سکتی تھی، کیونکہ اس کے بابا ہی اس کی دنیا تھے، ان کے علاوہ اس کا تھا ہی کون. اور پھر آتی تھی ان کے بعد ہمنا، اس کی بچپن کی دوست، اس کی دکھ سکھ کی ساتھی، اس کے رازوں کو جاننے والی. ان دونوں کا رشتہ تو بہنوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا. اور سکندر انڈسٹریز ایک ایسی کمپنی تھی جو اپنے امپلائیز کو سب سے زیادہ سیلری دینے کے ساتھ ساتھ ان کے ضرورت کی ساری چیزوں کو فراہم کرتی تھی. یہ ایک ایسی کمپنی تھی جس کے ذریعے انسان بہترین اور خوشحال زندگی گزارنے کے سب سے اہم اور معمولی سی خواہش بھی پوری کر سکتا تھا. اور یہ کمپنی ماہم انصاری جیسی عام لڑکی کے لیے بھی ایک خواہش بن گئی تھی، کیونکہ ایک خوشحال زندگی وہ بھی چاہتی تھی.
اور اس کی خوشحالی اس کے بابا تھے جو کہ کینسر جیسے لا علاج مرض کا شکار ہو چکے تھے۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے نیند میں ڈوبی آنکھوں سے گھڑی کی طرف دیکھا جو 6:30 کا ہندسہ پار کر چکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر بیڈ سے اتری اور واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد تولیے سے منہ صاف کرتی وہ باہر نکلی اور الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سے کپڑے پہنے۔ پچھلے 1 سال سے اس نے اپنے لیے کوئی نیا جوڑا نہیں لیا تھا۔ بابا کی بیماری کے آگے اس نے اپنی ساری ضرورتیں پسے پشت ڈال دی تھی۔ تھوڑی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے ایک لال کلر کی سادہ سی لانگ فراک نکالی جس پر سفید رنگ کا چوڑی دار پاجامہ اور سفید رنگ کا سادہ سا دوپٹہ تھا۔ کپڑوں کو جلدی سے پریس کر کے وہ کچن میں آئی اور اپنے اور ہمنے کے لیے چائے بنائی اور خود کے لیے آملیٹ بنایا۔ پھر ناشتے سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں آئی اور کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ 5 منٹ بعد ہی وہ باتھ روم سے نکلی اور جلدی سے تیار ہو کر باہر آ گئی۔ ہمنا کے کمرے کی طرف بڑھتے اس نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی جو 7 بجا چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ذرا سا بھی لیٹ ہو جبکہ انٹرویو کا ٹائم 8 بجے سے تھا۔ ہمنا کے کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے جب اندر جھانکا تو وہ اپنے کمرے کے آرام دہ بستر پر بے سود لیٹی پڑی تھی۔ وہ دونوں شہر کے انڈسٹریل ایریا کے ایک چھوٹے سے علاقے کے ایک مڈل کلاس کے گھر کی انیکسی میں کرائے پر رہتی تھی۔ ہمنا کا آفس اسی ایریا کے آس پاس تھا جبکہ اس کا گھر شہر کے آؤٹر میں تھا۔ ماہم اپنے بابا کی وجہ سے ہمنا کے کہنے پر یہاں شفٹ ہو گئی تھی کیونکہ اس کے بابا شہر کے سرکاری ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ اب اس کی کوشش تھی کہ ایک اچھی سی جاب حاصل کر کے وہ بابا کا اچھا سا علاج کرا سکے اور گھر کا کرایہ اور باقی کے بلز بھی ادا کر سکے جو کہ ہمنا اتنے دنوں سے اکیلے ہی سنبھال رہی تھی۔ ہمنا کے لیے ایک نوٹ لے کر وہ باہر نکلی اور ٹیکسی کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ بھیا سکندر انڈسٹری چلیے۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس نے ڈرائیور کو ایڈریس بتایا تو گردن موڑ کر وہ اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے اس نے جہنم میں لے چلنے کو کہہ دیا ہو۔ کیا ہوا بھیا ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ چلے نا مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے میڈم جی۔ ڈرائیور سر ہلا کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو اس نے کھڑکی سے سر نکال کر باہر دیکھا۔ یہ کیا بھیا بلڈنگ سے اتنے فاصلے پر گاڑی کیوں روک دیا آپ نے؟ ماہم نے حیرانگی سے ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ میڈم جی بلڈنگ کے پاس نا آٹو رکشہ یا ٹیکسی کھڑی کرنے کی کوئی اجازت نہیں، مجبوری ہے میڈم جی معاف کر دیں۔ او اچھا کوئی بات نہیں بھیا۔ اس نے ناسمجھی سے سر ہلایا اور ٹیکسی سے اتر آئی۔ بھیا یہ لیجیے کرایہ لے لیجیے۔ وہ جو کرایہ ادا کر کے آگے بڑھنے والی تھی تبھی ڈرائیور بول اٹھا۔ میڈم جی برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیے بھیا۔ وہ جی آپ اس بلڈنگ میں کیا کرنے آئی ہیں میڈم جی؟ اس کے لہجے میں ایک جھجک تھی۔ تبھی ماہم نے کہا بھیا میں تو انٹرویو دینے کے لیے آئی ہوں۔ اس کے جواب پر ٹیکسی ڈرائیور نے حیرانی سے اسے اوپر سے نیچے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے اوپر والا آپ کو سلامت رکھے میڈم جی، اب اجازت دیجیے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی گاڑی ہوائی سپیڈ کی جہاز کی طرح اڑاتا ہوا بھگا کر لے گیا، جبکہ ماہم اپنی جگہ پر کھڑی ہو کر ہونکو سا چہرہ لیے اس کی بات کو سمجھنے میں پریشان رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ سر جھٹک کر بلڈنگ کی طرف بڑھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوگی۔ بلڈنگ میں داخل ہوتے ہی انسانوں کے ایک ہجوم نے اس کا سواگت کیا جو اپنے کاموں میں مصروف ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کے بہترین اعلیٰ ترین کپڑوں سے اسے ان کی حیثیت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا جو کہ اسے عجیب قسم کے احساس کمتری میں مبتلا کر رہا تھا۔ اپنے پل پل بدلتے احساسات کو قابو میں کرتے ہوئے وہ ریسیپشن کی طرف بڑھ گئی جس کی دوسری طرف موجود لڑکی کے چہرے پر میک اپ کی ایک چادر چڑھی ہوئی تھی۔ جی فرمائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس لڑکی کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی آواز میں بھی مغروریت اور چڑچڑاپن تھا۔ ماہم نے ہمت کر کے جواب دیا، جی میں وہ انٹرویو دینے کے لیے آئی ہوں۔ اوہو ویسے مقابلہ کافی مشکل رہے گا تمہاری لیے مس دوپٹے والی۔ اس لڑکی نے آئی بروز چکا کر اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو ماہم نے نہ سمجھی سے آنکھیں پلا کر کہا جی کچھ نہیں، 10ویں منزل پر جا کر داہنے طرف مڑ جانا، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں کس مقابلے کی بات کر رہی ہوں۔ اوکے تھینک یو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ماہم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی اس نے لفٹ میں قدم رکھا بھی نہیں تھا کہ اندر سے 2 سوٹڈ بوٹڈ آدمی
ایک 30 سے 35 سالہ عورت کو بازو سے تھامے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ تم لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے 5 سال پوری ایمانداری کے ساتھ اس کمپنی کے لیے کام کیا ہے، تم مجھے اس طرح نہیں نکال سکتے، چھوڑو مجھے۔ وہ عورت برابر چیختے ہوئے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ماہم کا دل تو اور خوف زدہ ہوا، اس کی ہمت بھی تھوڑی سی ڈگمگائی تھی۔ اللہ اللہ ماہم، تو ابھی سے گھبرانے لگی، ایسے کیسے چلے گا؟ کہاں گئی تیری ہمت؟ رستے میں کہیں گرا تو نہیں دی تو نے؟ چل اب ہمت سے کام لے، لمبی لمبی سانسیں لے اور اپنے دل کو قابو میں رکھ، بہت ڈرا رہا ہے یہ سارے لوگ۔ اپنے آپ کو دلاسے دیتے ہوئے لفٹ سے نکل کر وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ جتنی تیزی سے اس کے قدم چل رہے تھے اس کی دگنی سپیڈ سے اس کی زبان اور دھڑکن چل رہی تھی۔ داہنی طرف مڑتے ہی اس کے پیر اپنی جگہ پر رک کے آگے کا منظر اسے ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ اللہ خیر، ماہم اب کیا ہوگا تیرا تو ہارنا پکا ہے بھائی آج۔ اس کی ہمت اب سچ میں جواب دینے لگی تھی، کیونکہ اسٹائلش کپڑے پہنے ہوئے عمدہ میک اپ میں وہ لڑکیاں اس کی ہمت کو توڑ رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ یہاں سے پلٹ کر چلی جائے، لیکن اپنے بابا کا خیال آتے ہی وہ ہمت کر کے آگے بڑھنے لگی۔ نظری جھکے ہونے کے باوجود بھی وہ ان لڑکیوں کی نظر اپنے اوپر جمی ہوئی محسوس کر سکتی تھی۔ اس ہجوم میں وہ جو بیٹھنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی، اچانک سے پیچھے سے لگنے والے دھکے سے خود کو سنبھال نہ پائی اور آگے موجود شخص سے جا ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ دھکا مارنے والے کو دیکھتی، ایک اور اسے دھکا لگا اور وہ ایک دروازے کی طرف لڑک گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر پیچھے دیکھا تو وہ ایک بڑا سا دروازہ تھا جو کہ اب بند ہو چکا تھا۔ اسے آگے بڑھ کر اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسے بند ہو گیا جیسے کبھی کھلا ہی نہ ہو۔ اس نے تھک کر آس پاس نظریں دوڑائی تو خود کو ایک اندھیری راہداری میں قید پایا۔ اسے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا اس جگہ کو دیکھ کر۔ کاندھے پر موجود اپنے کراس بیگ پر اپنے ہاتھوں کی گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ آگے بڑھنے لگی کہ واپسی کا تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ وہ کوریڈور بالکل سنسان اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کوریڈور کے آخر میں لفٹ کو دیکھ کر سکون کی سانس اس کے سینے سے خارج ہوئی۔ لفٹ کا بٹن دباتے ہی لفٹ کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ لفٹ بند ہونے سے پہلے ہی وہ جلدی سے اندر گھس گئی اور 11ویں منزل پر جانے کے لیے بٹن تلاش کرنے لگی، لیکن اسے حیرانی ہوئی کہ وہاں صرف ایک بٹن تھا جس پر انگریزی کا لفظ ایس لکھا ہوا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بٹن دبا دیا۔ لفٹ کی حرکت میں آتے ہی اسے عجیب قسم کی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر بری طرح کانپ رہے تھے۔ عجیب سے احساسات اسے چاروں طرف سے جکڑ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، بہت ہی ڈراؤنا۔ لفٹ کے رکتے ہی اور دروازہ کھلتے ہی وہ جلدی سے باہر آئی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنی چاروں طرف دیکھا تو یہ ایک عالی شان آفس تھا جس کی ہر شے قیمتی اور خوبصورت تھی۔ دیواروں پر سجی پینٹنگ سے لے کر دیواروں کے ساتھ لگے صوفے اور ٹیبل پر رکھی ایک چھوٹی سی پین تک اپنے قیمتی اور مہنگے ہونے کی چیخ کر گواہی دے رہی تھی۔ اس آفس کی ہر چیز سیاہ تھی، کالی سیاہ۔ دیوار اور ان سے لگے صوفے اور شیشوں کی کھڑکیوں کے آگے لگے پردے سے لے کر آفس ٹیبل اور اس پر رکھا لیپ ٹاپ، پین، نوٹ پیڈ سے لے کر چیئر اور دروازے تک سیاہ تھے، سب کچھ کالا۔ یہ کیا ہے؟ سارا کچھ کالا رکھا ہے۔ یہ تو بلب بھی کالے ہی رکھتا، سفید کیوں لگا رکھے اس نے؟ لگتا ہے اس بندے کو کالے رنگ کا کوئی خبط ہے۔ اتنی خوفناک سچویشن میں بھی وہ اپنی رائے دینے سے باز نہیں آئی تھی۔ پھر چاروں طرف دیکھتی وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ دروازہ کھلنے اور قدموں کی آواز پر اس کا دھیان ہی نہ گیا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب پیچھے سے کسی نے اسے زوردار دھکا مار کر زمین پر گرا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی کوئی ٹھنڈی چیز اس کی کنپٹی سے آ لگی۔ وہ دیکھے بنا بھی بتا سکتی تھی کہ یہ ٹھنڈی سی چیز کچھ اور نہیں بلکہ کوئی پسٹل ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہاں کچھ ایسا ویسا ہونے والا ہے۔ ایسی سچویشن اس نے ہمیشہ سے فلموں میں دیکھی تھی، اور وہ بھی بالی ووڈ کی بورنگ سی مار دھاڑ والی فلموں میں، جو اسے ذرا بھی پسند نہیں تھی، لیکن ہمنا کی وجہ سے وہ دیکھنی پڑتی تھی اسے۔ تم یہاں کیا کری اس پرائیویٹ آفس میں لڑکی، اور یہاں تک آئی کیسے تم؟ جلدی سے بتاؤ ورنہ تمہارا بھیجا اڑا دوں گا۔ گن کا دباؤ اس کی کنپٹی پر بڑھاتے ہوئے کوئی بہت ہی سخت لہجے میں غرا کر بولا تھا۔ مجھے مت مانا، میں وہ راستہ بھول گئی تھی اور پتہ نہیں یہاں کیسے آ گئی۔ پلیز مجھے جانے دو، میں کچھ نہیں جانتی۔ اپنی آنکھیں بند کی وہ خوف زدہ انداز میں تیز تیز بول رہی تھی۔ جارج ہٹ جاؤ یہاں سے، کسی نے انتہائی سرد آواز میں حکم دیا
تو جارج نامی وہ شخص اس کی کن پٹی سے گن ہٹا کر ایک لمحے کے لیے پیچھے ہوا تھا. اور تم اٹھو اوپر. ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے بنا وہ جلدی سے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی اس کی بات سن کر. کیونکہ اسے اپنی زندگی بہت پیاری تھی. وہ بس اب یہاں سے جلدی سے باہر نکلنا چاہتی تھی. نام کیا ہے تمہارا؟ وہی سرد آواز اسے پھر سنائی دی. ماہم انصاری نام ہے میرا. اس نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ جواب دیا کیونکہ اس کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی نظریں اٹھانے کی. تو تم کس کی مدد سے اندر آئی ہو یہاں پر؟ دیکھیں میں یہاں پر جان بوجھ کر نہیں آئی. میں تو یہاں انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی. کسی کے دھکا دینے پر میں ایک دروازے کے اندر انٹر ہو گئی اور پھر میں وہیں پھنس گئی. میں نے وہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن اتنی کوششوں کے باوجود بھی دروازہ نہ کھلا اور پھر میں یہاں چلی آئی اور اب یہاں پر قید ہو گئی ہوں. خوفزدہ ہونے کے باوجود بھی اس کی زبان تیزی سے چل رہی تھی. اور اگر آپ لوگ مجھے چور سمجھ رہے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں. میں چور نہیں, میں تو بس ایک عام سی لڑکی ہوں. اس نے ہمت کر کے نظر اٹھا کر اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھنے کی کوشش کی. بلیک کلر کی شرٹ اور پینٹ پر بلیک کوٹ پہنے وہ شخص پورے آب و تاب سے اس کے سامنے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا. ہلکی گرے آنکھیں بالکل سرد تھی. اس کا چہرہ سخت تھا. جبڑے تنے ہوئے اور ہونٹ سختی سے بینچے ہوئے تھے. دونوں ہاتھ پشت پر موجود ٹیبل پر ٹکائے وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھا. خوف کے مارے ماہم کو تو اپنا حلق خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا. وہ اس شخص کو کیسے نہیں پہچان سکتی تھی؟ نہ جانے کتنی تصویریں اس کی دیکھ رہی تھی ماہم نے. نہ جانے کتنے انٹرویوز اور ایونٹس میں اس کو دیکھا تھا. وہ تو پلک جھپکتے ہی اس شخص کو پہچان سکتی تھی کیونکہ وہ سکندر تھا. صرف سکندر. وہ اپنا تعارف اسی طرح تو دیتا تھا. سکندر انڈسٹریز کا واحد مالک. صرف اور صرف سکندر. اسے دیکھ کر خوف کی ایک تیز لہر ماہم کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی. سکندر کا نام ہی لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی ہے. ہمنا کی کہی گئی بات اس کے کانوں میں گونجی تھی. اس شخص کو سامنے دیکھ کر اس کے دل نے خوف زدہ ہو کر ایک بیٹ مس کی تھی. ماہم کو ڈر تھا کہ کہیں اس کا دل بند ہی نہ ہو جائے. سکندر نے اپنی ہلکی گرے آنکھوں کو حرکت دے کر اس کے پیچھے کھڑے آدمی کو کچھ اشارے کیے اور مضبوط قدم اٹھا کر ٹیبل کے پیچھے موجود اپنی کرسی پر جا بیٹھا. 3 لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی کمرے میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا. کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا. اب وہ بوریت کا شکار ہونے لگی جس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے اپنی نظریں ٹیبل کے پیچھے بیٹھے شخص پر گاڑ دی جو اپنے آگے کھلی فائل میں ایسے ڈوبا ہوتا جیسے اس کے علاوہ توجہ کے لائق کمرے میں کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں. پھر تھوڑی دیر بعد سکندر نے ہاتھ اٹھا کر جانے کا اشارہ کیا تو وہ مسکرا کر جلدی سے پیچھے مڑی لیکن اپنے پیچھے موجود جارج نامی شخص کو اپنی طرف گھورتے پا کر وہ پھر سے اپنی جگہ پر رک گئی تھی. تھوڑی دیر وہ شخص اس یوں ہی سے کھڑا سا گھورتا رہا اور پھر لمبے لمبے قدم بھرتا باہر نکل گیا. ماہم کے ہونٹ جو کچھ دیر پہلے مسکرا رہے تھے اب پھر مایوسی سے سکڑ گئے تھے. وہ مڑی اور دوبارہ سے اپنی جگہ پر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی. پھر کافی دیر اسے یوں ہی کھڑا رہنے کی وجہ سے اسے نیند آنے لگی جسے روکنے کے لیے وہ اپنے پیروں کو بے وجہ حرکت دینے لگی. کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیا تم سیدھی طرح کھڑی نہیں ہو سکتی؟ وہی سرد لہجہ اسے اپنی جگہ پر ساکت کرنے کے لیے کافی تھا. چلو بیٹھ جاؤ. ہلکی گرے آنکھیں خود پر دیکھتی وہ لرزتے قدموں کے ساتھ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تھی. اب بتاؤ یہاں کیوں آئی ہو تم؟ بظاہر تو اس کی آنکھیں ٹیبل پر موجود فائل پر ٹکی تھی لیکن اس کی ساری حصے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی پر جمی ہوئی تھی. میں تو خوف کے مارے اس کی زبان اس کے ساتھ نہیں دے رہی تھی. ریلیکس, آرام سے بتاؤ مجھے. سکندر سیدھا ہوتا ہوا پوری طرح سے اس کی طرف مڑ کر اس نے پوچھنے لگا. کیا تم مجھ سے خوف زدہ ہو؟ کیا تم ڈر رہی ہو یہاں پر؟ سکندر آگے کو ہوتے ہوئے اپنی گردن کو بائیں طرف ہلکا سے جھکا کر بولا. اس کی ہلکی گرے آنکھیں گہری بھوری آنکھوں پر جمی ہوئی تھی. جی بالکل. زبان کے ساتھ گردن نے بھی ماہم کا ساتھ دیا تھا. لیکن کیوں؟ ایسا کیوں؟ سکندر نے حیران ہو کر اس سے پوچھا تو وہ بولی. وہ سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ آپ کو پسند نہیں آتے یا جو لوگ آپ کے کام میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں آپ انہیں اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں یا پھر انہیں غائب کروا دیتے ہیں. ماہم کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کیا بولے جا رہی ہے.
اسے احساس تو تب ہوا جب اس نے سکندر کے چہرے کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا۔ تیزی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے ٹرین کی سپیڈ سے چلتی اپنی زبان کو روکا تھا۔ کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو مس؟ دونوں ہاتھ ٹیبل پر جمائے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف جھک کر بولا تھا، ماہم انصاری ہوں میں، اینڈ آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اسے اپنی طرف جھکا دیکھ کر وہ فوراً ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ مس ماہم، مجھے اپنی بات دہرانا بالکل پسند نہیں، اس لیے میں آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ یہاں کس لیے آئی تھی آپ؟ ہاں، ایک لفظ پر زور دے کر سختی سے اس نے پوچھا۔ غصے کی زیادتی سے آنکھوں کی پتلیوں کا رنگ گہرا ہو گیا تھا۔ ماہم انصاری نے خوف زدہ ہو کر تھوک نکلا اور بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں میرے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ میں آپ کے آفس میں جان بوجھ کر نہیں آئی، پلیز، آئی ایم سوری، مجھے جانے دیں پلیز۔ اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی رحم ہے تو پلیز مجھے جانے دیں۔ اب کی بار وہ اس کی منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ نو وے، میرے دل میں ذرا بھی رحم نہیں، وہ ابھی بھی اسی انداز سے بولا جیسے اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ دیکھیں، آپ بہت اچھے ہیں نا، پلیز مجھے جانے دیں۔ ماہم نے گڑبڑا کر دوسرا انداز اپنایا۔ نہیں، میں بالکل بھی اچھا نہیں، سکندر نے پھر اسے ٹوک کر کہا۔ نہیں، آپ تو مہان ہیں، پلیز پلیز میری بات مان لیں۔ مس ماہم، یہ سب ایک ہی مطلب کے الگ الگ الفاظ ہیں، کیا آپ کوئی ڈکشنری لے کر چلتی ہیں؟ یہ سوال بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اہم یہ انٹرویو ہے آپ کے لیے۔ وہ دوبارہ اپنی چیئر پر بیٹھتا ہوا بولا، چلیں اپنی سی وی دکھائیں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ ناسمجھی سے دیکھتے پوچھنے لگی، کیا سچ میں؟ ہاں، تو کیا آپ کو میری سادہ سی زبان سمجھ نہیں آئی؟ فائل دیں اپنی، جلدی کریں۔ اس کے زور سے کہنے پر ماہم نے ایک جھٹکے سے اپنی فائل اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ تو آپ نے JNU سے ایم اے کیا ہے ہاں؟ اور 2 معمولی سی جگہ پر جاب بھی کر رکھی ہے، 0 ایکسپیرئنس۔ اس کے چہرے پر اس نے خود کے لیے عجیب سے تاثرات دیکھے تھے، انتہائی رحم بھرے، افسردگی والے۔ مگر سر، فون پر تو کہا گیا تھا کہ انٹرویو کمپنی کے مینیجر لینے والے، تو پھر آپ کیوں؟ ماہم نے جھجکتے ہوئے بات کہی تو فائل کو تفصیل سے پڑھتے ہوئے سکندر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مس ماہم، انٹرویو چاہے کمپنی کا مینیجر لے یا مالک، فیصلہ تو مالک ہی لے گا نا، اور اپروول بھی تو مالک ہی لے گا کہ کسے جاب دینی ہے اور کسے نہیں، کون اس جاب کے لائق ہے اور کون نالائق، یا کون بہادر ہے اور کون ڈرپوک۔ اس نے آخری لفظ پر زور دیتے اسے شاید کچھ باور کروانے کی کوشش کی تھی، اور ماہم تو بس گمسم سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ اور ویسے بھی مس ماہم، جس پوسٹ کے لیے آپ انٹرویو دینے آئی ہے نا، اس پوسٹ کے لائق تو آپ میں بالکل بھی قابلیت نہیں۔ آپ میں اس پوسٹ کو سنبھالنے کے لیے وہ گٹس اور وہ ایٹیٹیوڈ نہیں۔ سوری ٹو سے یو، بٹ ایک ڈری سہمی اور ناٹ سو کانفیڈنٹ لڑکی کے لیے میری کمپنی میں کوئی جگہ اور کوئی جاب نہیں۔ وہ بہت ہی سرد اور سپاٹ لہجے میں اس کے وجود کی دھجیاں اڑا رہا تھا، اس کے ہر لفظ میں غرور تھا۔ ماہم کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر وہ پوچھنے لگا، اب کیا آپ رونے والے ہیں یہاں پر؟ نہیں، میں تو بس، ماہم نے تیزی سے پلکیں جھپکا کر خود کو کمپوز کیا۔ اوکے، آپ جا سکتی ہیں مس ماہم۔ اس کی بات سنے بغیر وہ لا تعلقی سے بولتا ہوا دوبارہ اپنی فائلوں میں بزی ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری سکندر صاحب کہ میری وجہ سے آپ کا بہت قیمتی وقت ضائع ہو گیا، ماہم دھیرے سے کہتے ہوئے اپنی فائل لے کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ شکر ہے، غلطی تو مانی آپ نے۔ اس کی بات پر ماہم نے ایک نظر اس خشک انسان کو دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے ابھی دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ سکندر کی آواز سنائی دی، ویسے ایک ویکنسی ہے مس ماہم آپ کے لیے میرے پاس۔ اس کی بات پر وہ چونک کر دوبارہ اس کی طرف مڑی اور بولی، کیا مطلب؟ وہ سوچ رہی تھی کہ ابھی یہ شخص اسے اپنی کمپنی کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا، تو ایک دم سے دوسرا موقع کیسے نکل آیا اس کے لیے؟ دیکھیں، میری اسسٹنٹ کی سیٹ خالی ہے، اگر آپ خود کو اس قابل سمجھتی ہیں تو آفر اویلیبل ہے، ورنہ میری طرف سے تو آپ کو جانے کی اجازت ہے۔ پر سر، میں تو… دیکھیں مس ماہم،
ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ حتمی لہجے میں پوچھتے ہوئے عادتاً اس نے بائیں آئی برو اچکا کر سواری انداز میں اسے دیکھا تھا۔ چند لمحے تک اس شخص کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے جیسے کوئی احساس یا کوئی تاثر تلاش کرنے کی اس نے کوشش کی تھی۔ مجھ سے ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے یا آپ موقع دے رہے نا مجھے؟ ماہم نے نہ جانے یہ بات کیسے کہہ ڈالی تھی۔ شاید اس کا دل ٹوٹا تھا یا شاید امید۔ بار بار اس کے بابا کا چہرہ ذہن کے اسکرین پر نمودار ہو رہا تھا۔ وہ انہی کے لیے تو یہاں آئی تھی اور اب وہ خالی ہاتھ جا بھی نہیں سکتی تھی یہاں سے۔ ویل مس ماہم، آپ جو مرضی چاہیں سمجھ سکتی ہیں۔ میری طرف سے تو آپ کے لیے آفر اویلیبل ہے ابھی تک۔ سکندر نے لا تعلقی سے کہا تو وہ بولی، اوکے مجھے منظور ہے۔ ٹھیک ہے، مگر ایک بات یاد کر لیں کہ اسسٹنٹ مطلب صرف اسسٹنٹ، اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ نو پرسنل اٹیچمنٹ، نو فیلنگز، نتھنگ۔ آپ کا کام ہوگا کہ میرے لیے چائے لانا، فائل سبمٹ کرنا، فون کالز اٹینڈ کرنا، میٹنگز کا شیڈول دیکھنا۔ از دیٹ کلیئر مس ماہم؟ جی سر۔ اوکے یو مے گو ناؤ۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا تو وہ جلدی سے باہر آ گئی، جبکہ اس کے باہر نکلتے ہی پیچھے بیٹھے شخص کے ہونٹوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ رینگی تھی۔ اس کی شفاف گرے آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابری تھی، جبکہ باہر آتے ہی ماہم نے ایک سکون کی سانس ہوا میں آزاد کی، جیسے کسی جیل سے رہائی ملی ہو اسے۔ کھڑوس کہیں کا، اسسٹنٹ مطلب صرف اسسٹنٹ، از دیٹ کلیئر مس ماہم؟ ماہم نے منہ بنا کر اس کی نقل اتاری تھی۔ ہمنا کہاں ہو تم؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اتنی زور سے چیخی کہ صوفے پر بیٹھی آفس کی فائل پر جھکی ہمنا اس آفت پر بوکھلا کر اٹھی تھی۔ یا اللہ خیر، یہ کیا ہوا؟ سینے پر ہاتھ رکھے وہ حیران اور پریشان نظروں سے ماہم کو دیکھنے لگی، جس کے دانت خوشی کے مارے اندر جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بدتمیز لڑکی، ڈرا دیا مجھے۔ اور ہوا کیا جو اتنی زور سے تم چیخی؟ یار مجھے جاب مل گئی ہے، اس نے خوشی سے اس کے دونوں کندھوں کو جھنجھوڑ کر کہا۔ ہاں تو اس میں کون سا بڑا تیر مار لیا، میں بھی تو پچھلے 2 سال سے جاب جیسا عظیم کام کر رہی ہوں۔ ہمنا کی طرف سے خلاف توقع رسپانس ملنے پر ماہم نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، جو اب دوبارہ اپنی فائل میں ڈوبنے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہمنا، مجھے سکندر انڈسٹریز میں جاب ملی ہے، اس نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو صوفے پر بیٹھی ہمنا نے پہلے سے ناسمجھی سے دیکھا اور پھر زور زور سے ہنسنے لگی، جیسے ماہم نے اسے کوئی لطیفہ سنا دیا ہو۔ اچھا مذاق تھا ماہم ڈیر، چلو اب جاؤ، جانا کر کھانا کھا لو تاکہ تمہارا دماغ صحیح ٹھکانے پر آ جائے۔ اس کی بات پر ماہم نے گھور کر اسے دیکھا اور اسے ایک زوردار دھموکہ اس کی پیٹھ پر جڑ دیا تھا۔ ہمنا، میں کوئی مذاق نہیں کر رہی۔ اچھا واقعی؟ تو پھر بتاؤ کس نے لیا تمہارا انٹرویو؟ وہ اب بھی اس کی بات کو ہلکے میں لیتے ہوئے مزے سے بولی تھی۔ خود سکندر نے میرا انٹرویو لیا ہے۔ کیا سچ میں؟ اس کے جواب پر ہمنا پھر سے ہنسنا شروع ہو گئی تھی۔ تو پھر میری جان تو زندہ کیسے بچ کر آگئی، ذرا مجھے بتا دینا۔ کیا مطلب ہے ہمنا؟ وہ انسان ہی تو ہے، کوئی خدا تو نہیں جو اس سے اتنا ڈرا جائے؟ ماہم اس کی باتوں سے چڑھ کر بولی۔ ہاں بالکل، خدا تو نہیں، ہاں مگر تم اسے موت کا فرشتہ ضرور کہہ سکتی ہو، جو اپنے ساتھ موت کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ یار ہمنا، ایسا کچھ نہیں، تم نے کچھ زیادہ ہی اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ اچھا چلو پھر ٹھیک ہے، لاؤ دکھاؤ مجھے، کنفرمیشن لیٹر دکھاؤ۔ اس کے ہتھیلی آگے کرنے پر ماہم نے حیرانی سے اس کے بڑے ہاتھ کو دیکھا اور پھر بولی، وہ تو مجھے نہیں ملا۔ تو بیوی تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس نے تمہیں خود بنفس نفیس جاب دے دی؟ ہمنا نے مزے سے کہا۔ یار ہمنا، تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ہاں ارے نہیں، کیا پتا اس نے تمہیں ٹافی دی ہو تمہاری ڈری ہوئی حالت دیکھ کر۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگی تھی تاکہ ماہم کی مار سے بچ سکے۔ ہمنا، تمہیں کیوں نہیں یقین ہو رہا میری بات پر؟ یار اس نے مجھے اسسٹنٹ کی جاب دی ہے، وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی کچن کی طرف منہ کر کے بولی تھی۔ لو اب تو میں اور بھی یقین نہیں کر سکتی کہ تم اور سکندر، دی گریٹ سکندر کی اسسٹنٹ، خواب میں بھی یہ چیز ممکن نہیں، بس کر دو تم۔ ہمنا کھانے کی ٹرے لیے کچن سے باہر آئی تھی۔ کوئی گریٹ وریٹ نہیں ہے، وہ ایک نمبر کا کھڑوس بندہ ہے۔
ماہم ہاتھ دھونے کی غرض سے کچن کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا چلو بتاؤ کیسا لگا تھا اس کا سامنا کر کے؟ ہمنا جو اتنی دیر سے اسے پریشان کر رہی تھی اب اس کی باتوں کو دلچسپی سے سننے کے لیے فارغ سے انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ یار کیا بتاؤں، اس سے کئی گنا خطرناک جیسا تم نے اس کے بارے میں کہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے آج ہونے والے واقعے کے بارے میں تفصیل سے اسے بتانے لگی جسے ہمنا کافی دلچسپی سے سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ وہ ہنسے بھی جا رہی تھی۔ اس کا یہی انداز ماہم کو بہت پسند تھا کہ وہ اس کی ہر بات کو بہت توجہ سے سنتی تھی اور اسے مشورہ بھی دیتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر کے وہ دونوں ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ ان دونوں کا روز کا یہی روٹین تھی، وہ دونوں بچپن سے ساتھ رہی تھی، ہر سکھ دکھ ایک ساتھ انہوں نے برداشت کیا تھا۔ ماہم کی جب ماں اسے اور اس کے بابا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی تب ہمنا اور اس کی فیملی ہی تھی جنہوں نے اسے اور اس کے بابا کو سنبھالا تھا۔ انہوں نے ایک اچھے پڑوسی ہونے کا فرض ادا کیا تھا۔ ہمنا کی ممی ماہم کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ جب کبھی اس کے بابا جاب کی وجہ سے گھر جلدی نہ آ پاتے تو وہ ہمنا کے گھر پر رک جاتی تھی۔ اس نے ماں کے رشتے سے دھوکہ کھایا تھا لیکن اس کے بدلے اسے ماں کے روپ میں ایک اچھی ممی مل گئی تھی۔ بابا تو تھے ہی اس کے ہیرو اور ہمنا کی شکل میں اسے ایک بہت اچھی بہن بھی مل گئی تھی۔ پھر اس رات اسے گھبراہٹ کی وجہ سے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی کہ کہیں وہ پہلے دن لیٹ ہی نہ ہو جائے، کہیں پہلے دن اس کا امپریشن خراب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ کسی حال میں بھی یہ جاب گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اسی ڈر سے وہ صبح خلاف معمول جلدی اٹھی تھی۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی پچھلی جاب کو اس نے کبھی اتنی سنجیدگی سے لیا بھی تھا یا کبھی وہ اتنی پابند ہوئی تھی وقت کی۔ ایسا اس لیے تھا کہ وہ جاب اس کی ضرورت پر پورا نہیں اترتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی پچھلی جاب سے ریزائن کرنے کی۔ بہرحال الماری کھولنے پر اسے جو بھی سوٹ نظر آیا اس نے نکال لیا اور جلدی جلدی تیار ہو کر باہر آ گئی۔ ہمنا تو ابھی بھی سو رہی تھی اس لیے اسے ڈسٹرب کیے بنا ناشتہ کر کے وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی، مگر کافی دیر ادھر ادھر نظریں دوڑانے کے باوجود اس سے کوئی ٹیکسی نہ ملی۔ یا اللہ، یہ ٹیکسی والوں کو آج کیا ہو گیا؟ اس نے تنگ آ کر دوبارہ ٹیکسی کی تلاش میں نظریں دوڑائی مگر اس کی نظریں نا امید ہی واپس لوٹی تھی۔ اب صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا آفس سٹارٹ ہونے میں اور ٹیکسی ابھی تک نہیں مل رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیوں کو تیزی سے آگے بڑھتے دیکھ کر اسے گھبراہٹ ہونے لگی اور اسی گھبراہٹ میں اس نے پیدل جانے کا ارادہ کر لیا۔ ابھی اس نے آدھا رستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے ایسا لگا کہ جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ اس نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا اور دوبارہ آگے بڑھ گئی۔ ابھی اس نے 3-4 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ ایک سفید کلر کی گاڑی ہارن دیتی اس کے پاس سے گزری اور ٹھیک اس کے آگے آ کر رک گئی۔ ابھی ماہم اپنی جگہ حیران سی کھڑی تھی کہ اس میں سے ایک بندہ کریم کلر کی شرٹ پہنے باہر نکلا۔ اس شخص کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر الرٹ ہوئی تھی۔ کیا تم ایسے مارچ کرتے ہوئے واک کر کے تم سکندر انڈسٹریز جلدی پہنچ جاؤ گی؟ وہ سیدھا اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر وہ حیران ہوئی تھی۔ اس شخص کو کیسے پتا لگا کہ اس کی منزل کیا ہے؟ جی آپ کو کیسے؟ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ اس کے سامنے کھڑے شخص نے اس کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ ڈالا۔ ہاں، تم پوچھنا چاہ رہی کہ مجھے کیسے پتا کہ تمہیں کہاں جانا ہے؟ چلو تم گاڑی میں بیٹھو، سب بتاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا تو وہ اب بھی حیران تھی، اسی لیے اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلی تھی۔ کیا ہوا؟ آفس نہیں جانا کیا؟ اسے اپنے پیچھے نہ پا کر وہ اس کی طرف پھر مڑ کر بولا تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ صحیح انسان ہیں یا غلط؟ ماہم نے اپنے دلی خدشات اس شخص کے سامنے ظاہر کیے تو وہ سر ہلا کر مسکرا دیا۔ دیکھو میں فراڈ نہیں، تبھی تو تمہارے آفس کا نام بھی بالکل صحیح بتایا نا۔ مگر میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرا آفس سکندر انڈسٹریز ہے۔ ماہم نے یہ کہا تو وہ بولا، مگر تم نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ سکندر انڈسٹریز تمہاری منزل نہیں مس ماہم انصاری۔ اپنا نام اس کے منہ سے سن کر وہ اور زیادہ ڈر گئی تھی۔ اچھا چلو یار، ڈرو مت، گاڑی میں بیٹھو، سب بتاتا ہوں۔ تم آلریڈی 10 منٹ لیٹ ہو چکی ہو۔ اگر تمہارا ارادہ ایسے ہی پیدل جانے کا ہے تو تمہیں جاب سے نکالنے کے لیے سکندر کو سب سے اچھا موقع مل جائے گا۔ مجھ پر یقین کرو اور گاڑی میں بیٹھو۔ سکندر کے غصے سے تمہیں بچا تو نہیں سکتا لیکن تمہاری جاب بچانے میں شاید میں کامیاب ہو ہی جاؤں گا۔ اس شخص کی اتنی لمبی تقریر سے اسے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ شخص واقعی سچ بات کہہ رہا ہے۔ ایک لفظ بھی بولے بنا وہ آگے بڑھی اور اپنے لیے کھولے گئے دروازے سے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ ماہم کے بیٹھتے اس شخص نے گاڑی ہوا کی سپیڈ پر اڑا دی اور آدھے گھنٹے کے رستے کو 15 سے 20 منٹ میں طے کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی۔
سکندر انڈسٹری کی بلڈنگ کے باہر گاڑی رکتے ہی وہ کچھ دیر اپنی آنکھوں کو یقین دلاتی رہی کہ واقعی وہ اپنی منزل تک پہنچ گئی ہے. پھر دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بلڈنگ کے اندر داخل ہوگی. اندر داخل ہوتے ہی اسے گھبراہٹ ہونے لگی اور اسی گھبراہٹ میں وہ اپنے ساتھ آئے شخص کو مکمل طور پر بھول بیٹھی تھی. اپنی طرف اٹھی لوگوں کی نظروں کو نظر انداز کرتے وہ سیدھا لفٹ کی طرف بڑھی اور پھر 10ویں منزل پر قدم رکھتے ہی اس کے پاؤں جیسے آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے تھے. مس ماہم بات سنیں. جو ہی وہ آگے بڑھنے لگی تو اپنے نام کی پکار سن کر وہ آواز کی طرف مڑی تھی. ایک بہت ہی اسٹائلش سی لڑکی اسے بڑے غرور سے دیکھ رہی تھی. ہلکا سا سرخی مائل میک اپ اس نے کر رکھا تھا اور اس کی سفید رنگت کو وہ اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا. بلا شبہ وہ لڑکی بہت حسین تھی. ماہم نے بڑی مشکل سے مسکرا کر کہا جی بولیں. کیا بات ہے مس ماہم, آفس کے پہلے دن آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں. امیزنگ. اب باس تمہارے ساتھ کیا کریں گے یہ میں دیکھنے کی شدت سے خواہش مند ہوں. خیر میرا نام ربیہ ہے. اس لڑکی کے لہجے کے ساتھ دیکھنے کا انداز بھی بڑا مغرورانہ سا تھا. جی مس ربیہ, دراصل وہ مجھے گھبراہٹ میں ماہم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بات کہے. افسوس, اب تو زبان بھی میرے سامنے لڑکھڑانے لگی تو باس کا سامنا کیسے کرو گی تم. ربیہ نے جیسے اس کی گھبراہٹ کا مذاق اڑایا تھا. مس ربیہ آپ اس کمپنی کی چیف مینیجر ہیں نہ کہ باس. آفس کا کوئی بھی امپلائی آپ کے سوالوں کا پابند نہیں. اور مس ماہم لیٹ کیوں ہوئی اس کا جواب وہ صرف باس کو دینے کی ہی پابند ہے. ماہم, وہ شخص جو کب سے اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہوا تھا, ماہم کو اس کا احساس ہی نہ ہوا تھا اور اب وہ اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو چکا تھا. تمہیں تو آج کے کام سے باہر جانا تھا حماد صاحب. ربیہ کو اس شخص کا ماہم کے حق میں بولنا ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا, اس لیے وہ چڑھ کر بولی ویسے افسوس کی بات ہے مس ربیہ کہ آپ کا دھیان نئے آنے والوں کو پریشان کرنے میں اتنا زیادہ رہتا ہے کہ آفس کے کام دماغ سے ہی نکل جاتے ہیں. میری بات مانیں, اپنے کام پر زیادہ دھیان دیں نہ کہ آنے جانے والوں پر. حماد کی بات پر ربیہ غصے سے کھول اٹھی تھی, جبکہ اس زبردست مووی سے مفت میں لطف اندوز ہوتی ماہم نے سر جھکا کر اپنی ہنسی کو روکا تھا. تمہیں بعد میں دیکھ لوں گی. ماہم کو گھور کر وہ تیزی سے مڑی اور ٹک ٹک کرتی اپنی ہیل بجاتی وہاں سے چلی گئی تھی. اس کے جاتے ہی ماہم نے اپنے پاس کھڑے شخص سے کہا تھینک یو سو مچ. اٹس اوکے مس ماہم, یہ شکریہ تو آپ تب ادا کرنا جب شیر کی کھچار سے صحیح سلامت واپس آ جائیں. اب جائیں جلدی سے, اس سے پہلے کہ وہ شیر تمہاری خوشبو سونگتا ہو خود یہاں چلا آئے. حماد ہلکے پھلکے انداز میں کہتا اسے ہمت دینے لگا تو وہ سر ہلاتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھی اور ٹھیک سکندر کے آفس کے سامنے جا کر رک گئی. اسے صحیح معنوں میں اب بہت خوف آ رہا تھا, مگر پھر اس نے ہمت کر کے دھیرے سے دروازے پر دستک دی.